دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک اور رازوں سے بھرا ہوا جنگل، جہاں سورج کی روشنی بھی زمین پر پڑنے سے پہلے ہی ڈر جاتی ہے، اور اسی جنگل کو پیدل پار کرنے کا سپنا دیکھ لیا ایک انسان نے جن کا نام ہے ایڈی اسٹیفرڈ، اور انہوں نے وہ کر دکھایا جو آج تک کسی انسان نے نہیں کیا۔ تقریباً 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ جنگل زہریلے سانپ اور آدم خور کیڑے، بھوک، بیماری اور طوفان، اور وہ راستے جہاں راستہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ایمیزون جنگل کو پار کیا بنا ہیلی کاپٹر، بنا کوئی ٹیم سپورٹ کے۔ لیکن ذرا رکیے، کیا یہ سفر اتنا آسان تھا؟ بالکل نہیں، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کو پار کرنے کے لیے ایڈی اسٹیفرڈ کو لگے 860 دن، یعنی 2 سال 4 مہینے اور 8 دن۔ لیکن ان 860 دنوں میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ کسی ڈراؤنے سپنے سے کم نہیں تھا۔ کبھی زہریلے مینڈک، کبھی خون چوسنے والے کیڑے، اور کبھی ایسے لوگ جس سے دنیا آج بھی ڈرتی ہے، اور ایسے اینیملز جو کسی اور جگہ پر پائے جاتے، اور ہر روز آپ کو لاکھوں حادثے نیوز چینل پر ملتے۔ لیکن ان کے سفر نے ایمیزون کا وہ راز کھولا جو آج تک نہ کسی نے دیکھا تھا نہ سنا۔ دوستو، اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایمیزون جنگل اتنا خطرناک کیسے ہو گیا، کیوں یہاں کے اینیملز باقی جنگلوں سے زیادہ خطرناک ہیں، اور جب ایڈی اسٹیفرڈ ایمیزون جنگل سے باہر نکلے تو انہوں نے انٹرویو میں اس جنگل کے بارے میں کیا باتیں بتائیں۔ اسٹیفرڈ ایک ایکسپلورر تھے جو برٹش آرمی میں کام کر چکے تھے اور جنگلات میں سروائیول ٹریننگ بھی لے چکے تھے۔ لیکن ایک دن ان کے دماغ میں ایک ایسا خیال آیا جو آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسٹیفرڈ نے سوچا کہ ایمیزون جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اور کیا کوئی شخص اسے پیدل پار کر سکتا ہے؟ کیونکہ آج تک لوگ ہیلی کاپٹر یا ناؤ سے ایمیزون جنگل کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو پار کرتے تھے، لیکن شروعات سے آخر تک کوئی بھی اسے پار نہیں کرتا تھا۔ ایڈی نے سوچا، ہے تو یہ جنگل ہی، کیوں نہ اسے پیدل پار کیا جائے، اور یہی سے اس سفر کی شروعات ہوئی۔ سال تھا 2008۔ ایڈی اسٹیفرڈ ایمیزون ندی کے پاس پہنچے۔ ان کا ٹارگٹ صاف تھا، ندی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور اس ایمیزون جنگل کو آخر تک پار کرنا ہے۔ شروعات میں وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، کیمرہ مین اور ایک لوکل گائیڈ۔ لیکن ایمیزون نے بہت جلدی بتا دیا کہ یہ جنگل جس انسان کو چنتا ہے بس وہی آگے جا سکتا ہے۔ اس جنگل میں راستہ بنانے سے پہلے آپ کو جھاڑیاں کاٹنی پڑتی تھی۔ اگر آپ سارا دن بھی چلتے رہے تو آپ صرف 2 کلومیٹر ہی چل پاتے تھے۔ اس جنگل کے گھنے ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی ہی نہیں تھی، اس کی وجہ سے زمین پر نمی رہتی ہے۔ اس نمی کی وجہ سے کیڑے، سانپ اور جان لیوا مچھر ان کا پیچھا کرتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں کیمرہ مین اور لوکل گائیڈ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ایک کر واپس آ جاتے ہیں۔ اب ایڈی اسٹیفرڈ پوری طرح اکیلا تھا۔ اکیلے ہونے کا مطلب تھا اگر بخار بھی ہوتا ہے تو مر سکتے ہو۔ لیکن ان کے پاس ایک سیٹلائٹ فون اور GPS ٹریکر تھا جسے وہ ایمرجنسی میں استعمال کر سکتے تھے۔ سیٹلائٹ فون ہونے کے باوجود بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے چارج کیسے کیا جائے، کیونکہ ایمیزون جنگل میں بجلی کے بارے سوچنا ہی بیکار ہے۔ ان کے پاس ایک سولر پلیٹ تھا جس کے ساتھ یہ سیٹلائٹ فون کو چارج کرتے تھے، لیکن اس جنگل میں مہینوں تک چلنے کے بعد دھوپ کہیں کہیں دکھائی دیتی تھی۔ لیکن سچ تو یہ تھا، اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تو ان کے پاس آنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں کی بارش نہیں سزا تھی۔ کئی دن بارش ہونے کی وجہ سے زمین دلدل بن جاتی تھی اور راستہ ہی غائب ہو جاتا تھا۔ کئی بار انہیں اپنے بیگ کو رسی سے باندھ کر تیز بہتی ندی پار کرنی پڑتی تھی۔ ان ندیوں میں بڑے مگرمچھ اور ایناکونڈا بھی رہتے تھے۔ بھوک،
बीमारी, दर्द और खाना हमेशा मुश्किल में डालता था। कभी चावल, कभी सूखी मछली और कभी खाली पेट सोना पड़ता था। पैरों में फोड़े हो गए थे और चमड़ी गलने लगी थी। एक दिन ऐसा था कि इनके शरीर में इतनी थकावट हो गई कि चलना मुश्किल हो गया। लेकिन ईडी जानता था, रुकना मतलब मरना। इनके लिए यहाँ के लोग सबसे बड़ा खतरा थे। कई बार उनका सामना अलग अलग लोगों से हुआ। कुछ ने मदद की और कुछ ने इनको सिर्फ देखा और कुछ की आंखों में इनके लिए वार्निंग थी कि यहाँ से निकल जाओ। एक रॉन्ग डिसीजन और उसी वक्त कहानी खत्म। कई रातें उन्होंने इसी डर में काटी कि अगली सुबह देख पाएंगे कि नहीं। जब सफर अपने मुश्किल हिस्से में था तो उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई। वो इंसान इसी जंगल में पला बड़ा था। उसे इस जंगल के तौर तरीके आते थे। वो शिकार जानता था और खाने के पौधे भी जानता था। और सबसे बड़ी बात, वो अमेज़न जंगल से डरता नहीं था। उसने ईडी स्टैफर्ड की हालत देखी और कहा, मैं तुम्हारे साथ आखिर तक चलूंगा। अब दोनों साथ चल रहे थे। जब ईडी स्टैफर्ड मुश्किल में होता तो वो इसे संभालता और जब रास्ता मुश्किल होता तो ईडी स्टैफर्ड उस शख्स के पीछे चलता। 860 दिन बाद जब ईडी स्टैफर्ड जंगल से बाहर आया, आसमान देखा, सड़क देखी, सूरज देखा, तो ईडी को ये एक सपने जैसा लगा। ईडी अमेज़न जंगल पार कर चुका था। वो बन गया दुनिया का पहला इंसान जिसने अमेज़न जंगल और नदी को अकेले पार किया। अब आपको बताते हैं कि इस जंगल की खासियत क्या है और ये इतना बड़ा कैसे बन गया। आज से तकरीबन 10 से 15 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता था। ना अमेज़न नदी थी, ना ये घना जंगल और ना ही हर तरफ हरियाली थी। ये इलाका ज्यादातर सूखा मैदान और दलदल था। फिर कुछ सालों बाद जमीन के अंदर कुछ चेंज हुआ और पहाड़ ऊपर की तरफ आने लगे। हवा का रास्ता बदल गया, बादलों को रोक लिया और बारिश को पैदा किया। अब बादल लगातार पहाड़ों से टकराकर बारिश करने लगे। पहाड़ों पर गिरता हुआ पानी नीचे की तरफ बहने लगा। रोजाना छोटे छोटे आने वाले सैलाब नदियों में बदल गए। इन नदियों की वजह से 2 बड़ी नदियां बनी और फिर बना अमेज़न रिवर। यानी अमेज़न रिवर एक नहीं बल्कि 2 नदियों के मिलने की वजह से बना है। साइंस कहती है कि समुंदर के पानी का जो भाप बनता है वो ही बारिश बनकर जमीन पर गिरता है। लेकिन अमेज़न जंगल की कहानी में एक अलग ट्विस्ट है। जैसे जैसे अमेज़न जंगल बढ़ा, पेड़ों ने नमी को हवा में छोड़ा। हवा नम होने लगी और बादल बनने लगे। इसे रेन रिसाइकलिंग कहते हैं। मतलब कि अमेज़न जंगल खुद अपनी बारिश बनाता है। इसीलिए यहाँ साल भर नमी रहती है और जंगल मरता नहीं। इसके बड़ा बनने की वजह एक नदी नहीं बल्कि 1100 नदियों से ज्यादा है। इन नदियों का पानी और बारिश का पानी पेड़ों को मरने ही नहीं देता बल्कि उनकी तादाद को लगातार बढ़ाता रहता है। इसलिए ये जंगल इतना बड़ा है। ये जंगल दिखने में हरा भरा है लेकिन असल में ये जिंदा शिकारी है। यहाँ खतरा छुपकर नहीं आता, ये हर पत्ते, हर पानी की बूंद और हर सांस पर खड़ा है। अमेज़न जंगल में दिन और रात का फर्क नजर ही नहीं आता। पेड़ इतने घने हैं कि दोपहर में भी अंधेरा लगता है। नमी इतनी कि कपड़े भी नहीं सूखते, जख्म बढ़ते नहीं और जिस्म हमेशा कमजोर रहता है। यहाँ इंसान थकता नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता गल जाता है। अमेज़न की जमीन पर कदम रखते ही आप सांपों की दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ ऐसे सांप हैं जिनका जहर कुछ मिनटों में ही दिल को बंद कर देता है और कुछ सांप ऐसे हैं जो काटते नहीं बल्कि ऐसा दबाते हैं कि इंसान का सांस बंद हो जाता है। लेकिन अमेज़न जंगल में खतरनाक चीजें सबसे खूबसूरत दिखती हैं। चमकीले रंग के मेंढक आपको इतने खूबसूरत लग सकते हैं कि आप इसे हाथ लगाए बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन इन्हें हाथ
ہاتھ لگانا مطلب کہ اپنی موت کو آواز دینا۔ ان کے جسم پر اتنا زہر ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مینڈک کئی انسانوں کو مار سکتا ہے۔ ایمیزون میں ایک چیٹی ہے، بلٹ آنٹ۔ اس کے کاٹنے پر لوگ کہتے ہیں جیسے کسی نے گولی مار دی ہو، لیکن سچ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اس کا ڈنگ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس کے درد کی وجہ سے وہیں مر جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایمیزون جنگل میں سب سے زیادہ پائے جانے والی کوئی چیز ہے تو وہ مچھر ہے، لیکن انہیں عام مچھر سمجھنے کی بھول مت کرنا۔ اگر یہ مچھر کاٹ لے تو ڈینگی، ملیریا اور پیلا بخار ہو سکتا ہے۔ ایمیزون جنگل میں زمین ہی نہیں بلکہ ہوا بھی خطرناک ہے۔ یہاں ایسی مکڑیاں اور کیڑے ہیں جو انسان کو کاٹ لیں تو انسان درد سے پاگل ہو جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل کی ندیاں بالکل خاموش نظر آتی ہیں، لیکن ان ندیوں میں اترنا ایسا ہے جیسا موت کو دعوت دینا، کیونکہ دنیا کا سب سے خطرناک گرین ایناکونڈا شکار کرنے کے لیے ہر ٹائم پانی میں موجود رہتا ہے۔ اس کا شریر اتنا بڑا اور اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ایک بار کسی سے لپٹ گیا تو بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ گرین ایناکونڈا کا شکار اکثر ہرن، مگرمچھ اور کچھ بڑے جانور ہوتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں راستہ سمجھ ہی نہیں آتا، پیڑ ایک جیسے، زمین ایک جیسی، اکثر لوگ چلتے چلتے وہی گھومتے رہتے ہیں اور پھر خود کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ دن میں جو جنگل خاموش اور خوبصورت لگتا ہے، رات میں وہی جنگل خوفناک حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ ہر جگہ سے کافی خوفناک قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ سوتے ہوئے آپ سب سے کمزور ہوتے ہیں۔ ایمیزون جنگل کے نیچے صرف مٹی نہیں بلکہ اربوں سال پرانی چٹانیں ہیں، لیکن آج بھی پورے ایمیزون جنگل کو پوری طرح ڈسکور نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ ہے گھنا جنگل، خوفناک اینیملز اور آدیواسی لوگ، اور ایک سب سے بڑا ڈر، زیادہ کھدائی سے دنیا کا سب سے اہم بارش کا سسٹم ٹوٹ سکتا ہے۔ کئی جگہ پر جان بوجھ کر کھدائی روکی گئی ہے، کیونکہ ایمیزون ایک جنگل نہیں بلکہ پوری دنیا کی سانسوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے مانا جاتا ہے کہ نیچے شاید انمول خزانہ چھپا ہو، لیکن اسے چھونے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ ایمیزون جنگل کو دنیا کا پھیپھڑا کہا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا کو 20% آکسیجن بھی دیتا ہے۔ ایمیزون جنگل ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔